سبق نمبر 18 میں حرف قمری اور حرف شمسی یہ دو قاعدے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حرف قمری 14 ہیں، حرف تہجی یہ 29 ہیں اور متحرک حرف یہ 28 ہیں۔ حرف تہجی 29 ہیں اور متحرک حروف یہ 28 ہیں۔ حرف قمری 14 ہیں اور حرف شمسی بھی 14 ہیں۔ اگر 28 کو دونوں میں تقسیم کر دیں تو حرف قمری کے 14 حروف ہیں اور حرف شمسی کے 14 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، عزیز طلباء اور طالبات، گزشتہ سبق میں تشدید کا قاعدہ اور نون اور میم مشدد کا قاعدہ آپ کو بتلایا گیا تھا۔ اب آئیے آج کا جو ہمارا سبق ہے تجویدی یسن القرآن میں سے جو آج کا ہمارا سبق ہے، یہ سبق نمبر 18 حرف قمری کا قاعدہ ہے، اور سبق نمبر 18 میں حرف قمری اور حرف شمسی یہ دو قاعدے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، آئیے پہلے حرف قمری کے قاعدے کو آپ سماعت کریں۔ حرف قمری 14 ہیں، حرف تہجی یہ 29 ہیں اور متحرک حرف یہ 28 ہیں۔ حرف تہجی 29 ہیں اور متحرک حروف یہ 28 ہیں۔ حرف قمری 14 ہیں اور حرف شمسی بھی 14 ہیں۔ اگر 28 کو دونوں میں تقسیم کر دیں تو حرف قمری کے 14 حروف ہیں اور حرف شمسی کے 14 حروف ہیں۔ اب آئیے حرف قمری کا قاعدہ آپ حضرات کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کروں۔ حرف قمری 14 ہیں، حمزہ با، جیم حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا، یہ حروف قمری کے 14 حروف ہیں۔ ان حروف سے پہلے، یعنی حروف قمری کے حروف سے پہلے، ان حروف سے پہلے اگر الف لام آئے تو الف کو زبر اور لام کو جزم دے کر پڑھیں گے۔ ان حروف سے پہلے اگر الف لام آئے تو الف کو زبر اور لام کو جزم دے کر پڑھیں گے۔ اب آئیے حروف قمری کیا کیا ہیں، میں نے بورڈ پہ تحریر کیا۔ حروف قمری 14 ہیں، حمزہ، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا، یہ 14 حروف حرف قمری کے ہیں۔ ان حروف سے پہلے، ان 14 حروف سے پہلے اگر الف لام آئے تو الف کو زبر اور لام کو جزم دے کر پڑھیں گے۔ حرف قمری کی مثال، الجبال۔ عزیز طلبہ آپ دیکھیں، الجبالوں میں جیم حرف قمری میں سے ہے۔ جیم جو آیا ہے یہاں پہ حرف قمری میں سے ہے۔ الجبالوں میں سے جیم حرف قمری میں سے آیا ہے، تو حرف قمری سے پہلے الف لام آیا ہے۔ حرف قمری سے پہلے الف لام آیا ہے تو الف کو زبر دیں گے اور لام کو جزم دے کر پڑھیں گے، الجبال، الجبال، یہ جیم کی مثال ہو گئی۔ اور ایک مثال با کی مثال، البلد، البلد، یہ با کی مثال ہے۔ حرف قمری میں سے با آ رہا ہے، با یہاں پر قمری میں سے ہے،
تو با سے پہلے الف لام آیا تو الف کو ہم کیا کر دیے؟ جزم دے دیے، الف لام کو جزم دے دیے اور الف کو زبر دے دیے۔ البلدو، تو حروف قمری کے 14 حروف میں سے البلدو میں سے با آ رہا ہے، با سے پہلے الف لام آ رہا ہے تو الف کو زبر دیں گے اور لام کو جزم دیں گے۔ اسی طریقے سے فا کی مثال، برب الفلق، یہ قل اعوذ برب الفلق کی سورت کا یہ حروف ہے، برب الفلق۔ اب اس کو ہم کیسا پڑھنا ہے؟ برب الفلق، با کے اوپر تشدید آ رہی ہے، تشدید والے حروف کو سختی سے پڑھیں گے۔ گزشتہ کے درس میں سبق میں آپ کو بتلایا گیا تھا جس حرف پر تشدید ہو اس کو سختی سے پڑھیں گے اور پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو با پر تشدید ہے، با کو را سے ملانا ہے، برب سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ برب الفلق میں فا، یہ جو فا ہے یہ فا حرف قمری میں سے ہے، تو فا سے پہلے الف لام آ رہا ہے، فا سے پہلے الف لام آ رہا ہے۔ یہ دوسرا قاعدہ میں آپ کو رکھتا چلوں، یہ پہلے قاعدے کی 2 مثال ہوگی، الجبال البلد۔ اب یہ برب الفلق جو مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے لکھی، یہ اور کے قاعدہ کیا ہے؟ الف لام سے پہلے کوئی حرف ہو تو اس حرف سے لام کو ملا کر پڑھیں گے، اس وقت الف نہیں پڑھا جائے گا۔ پہلی مثال، پہلا قاعدہ کیا ہے؟ ان 14 حروف سے پہلے، حروف قمری سے پہلے اگر الف لام آئے تو الف کو زبر دیں گے اور لام کو جزم دیں گے۔ اس کی 2 یہ مثالیں ہیں، الجبال البلد۔ اب یہ تیسری مثال میں نے جو لکھی برب الفلق، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ الف لام سے پہلے کوئی حرف ہو تو اس حرف سے لام کو ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام آیا ہے برب الفلق میں، الف لام سے پہلے با آیا ہے تو با کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، اس وقت الف نہیں پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ الف لام سے پہلے، یہ الف لام ہے، الف لام سے پہلے یہ اپنے کو کوئی حرف آ رہا ہے، وہ حرف با ہے تو با کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اس لیے نہیں پڑھا جائے گا کہ الف کے اوپر نہ جزم ہے کوئی نہیں، یہ خالی حروف بھی ہے، اگر جزم آیا تو ہم ملا کر پڑھیں گے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، مارا یعنی خالی حروف ہے اس لیے چھوڑ دیں گے، تو با کو فا لام سے ملا کر پڑھیں گے، برب الفلق۔ اس کی اور ایک مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلو، عالم الغیب، یہ بھی حروف قمری کی مثال ہے، عالم الغیب، عالم الغیب۔ اب آپ دیکھیں عالم الغیبی، عالم الغیبی میں قاعدہ نمبر دوسرا ہمارا قاعدہ کیا ہے؟ الف لام سے پہلے کوئی حرف ہو تو، یہ الف لام ہے، عالم میں الف اور لام ہے، الف لام سے پہلے میم ہے تو الف لام سے کوئی حرف ہو تو اس حرف سے لام کو ملا کر پڑھیں گے، اس وقت الف پڑھا نہیں جائے گا۔ عالم الغیبی، ہم لام کو ملا کر پڑھ رہے ہیں، عالم الغیبی۔ تو برب الفلق اور عالم الغیبی، ان 14 حروف سے، ان الف لام سے پہلے کوئی حرف ہو تو اس حرف سے لام کو ملا کر پڑھیں گے، اس وقت الف نہیں پڑھا جائے۔ برب الفلق بھی مثال بھی وہی ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مثال میں آپ کو فا کی لکھتا چلوں، حروف قمری میں سے فا کی مثال، هم المفلحون، هم المفلحون، هم المفلحون۔ هم المفلحون میں عزیز طلبہ اور طالبات غور کریں، ان حروف سے پہلے الف لام سے، ان حروف الف لام سے پہلے یہاں پر حمل میں الف اور لام سے پہلے کوئی حرف آئے تو اس حرف سے لام کو ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر هم المفلحون میں بھی الف نہیں پڑھیں گے، هم المفلحون۔ اسی طریقے سے الواحد، الواحد۔ اب الواحد کی مثال پہ آپ غور کریں، ان حروف سے پہلے یعنی حروف قمری سے پہلے الواحد، الواحد میں حروف قمری سے پہلے الف لام آ رہا ہے تو الف کو زبر دیں گے اور لام کو جزم دے کر پڑھیں گے، الواحد۔ تو یہاں حروف قمری میں
अलिफ लाम पढ़ते हैं, कभी अलिफ पढ़ते हैं कभी लाम पढ़ते हैं। और खास बात, किसी हुरूफ पर भी जज़म नहीं आ रहा है, खाली हुरूफ है तो खाली हुरूफ को आप छोड़ देंगे, खाली हुरूफ को आप छोड़ देंगे और खाली हुरूफ को छोड़कर बाद के जिस हर्फ पर भी जज़म या तजदीद आ रहा है उस हर्फ से आपको मिलाकर पढ़ेंगे। ये हुर्फ कमरी की मिसालें मैंने आप हजरात के सामने लिखी। अब आइए हुर्फ शमसी का कायदा आप हजरात के सामने रखता चलूं। हुर्फ कमरी का क्या कायदा है, हुर्फ शमसी का क्या कायदा है? हुर्फ शमसी भी 14 है। ता, ता, सा, दाल, ذال رو زا سين شين صاد ضاد طا ظا لام نون۔ پھر ایک مرتبہ قاعدہ سماعت کر لیں۔ حرف شمسی 14 ہیں، تا، ثا، دال، ذال، رو، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، ظا، لام، نون۔ اور عزیز طلبہ، پیارے بچوں، اگر ہم حرف شمسی کو اگر ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لینا ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ شروع کے 2 حروف حرف شمسی کے تا ثا ہٹا دیں اور آخری کے 2 حروف لام نون، شروع کے حرف شمسی میں سے 14 حروف میں سے شروع کے 2 اور آخری کے 2، یہ دونوں کا اگر آپ ہٹا دیں تو باقی بنیں گے یہ تا ثا اور یہ لام نون۔ تو دال سے لے کر ظا تک یہ ترتیب وار حروف تہجی کے حروف ہیں، دال سے لے کر ظا تک یہ ترتیب وار حروف تہجی ہیں، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ظا، طا، ظا، لام، یہ ترتیب وار حروف ہے طا ظا تک۔ تو اگر یہ حروف شمسی کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، شروع کے تا ثا اور لام نون ہٹا کے باقی کے جو 10 حروف ہیں وہ ترتیب وار ہیں۔ تو قاعدہ کیا ہے حروف شمسی؟ ان حروف سے پہلے اگر الف لام آئے تو لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حرف شمسی کو تشدید دے کر پڑھیں گے۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ ان حروف سے پہلے یعنی حروف شمسی سے پہلے اگر الف لام آئے تو لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حرف شمسی کو تشدید دے کر پڑھیں گے، جیسے الرسول، الرسول، اب آپ دیکھیں الرسول میں حرف شمسی میں سے را آ رہا ہے، را یہاں پر ہے، حرف شمسی میں سے را آ رہا ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ ان حروف سے پہلے یعنی حرف شمسی سے پہلے الف لام آئے تو لام نہیں پڑھا جائے گا، یہ لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ لام کو نہیں پڑھیں گے۔ تو کیا کریں گے؟ الف سے را کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے الرسول، پہلے والے حرف سے را کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے الرسول۔ اور ایک مثال الذهب، الذهب، یہ الذهب میں آپ غور کریں عزیز طلبہ اور طالبات، پیارے بچوں، یہ ذا حرف شمسی میں سے ہے، تو ذا حرف شمسی میں سے ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ ان حروف سے پہلے یعنی حروف شمسی سے پہلے الف لام آئے تو لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حروف شمسی کو تشدید دے کر پڑھیں گے، یہ لام نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا کریں گے؟ حروف شمسی کو تشدید دے کر پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، الذهب، الذهب، الرسول، الذهب۔ اور ایک مثال الرب، الرب، الرب میں الثمرة، الثمرة، الرب میں را آ رہا ہے حرف شمسی سے، حرف شمسی سے را آ رہا ہے، را حرف شمسی میں سے ہے، تو یہاں پر الف لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حرف شمسی کو تجدید دے کر پڑھا جائے گا، الرب، تو یہاں پر لام کو نہیں پڑھیں گے۔ الثمرۃ میں حرف شمسی میں سے سا آ رہا ہے، قاعدہ کیا ہے؟
हुर्फ शमसी से पहले अलिफ लाम आया, यहाँ पर दोनों पे भी अलिफ लाम आया, सा हुर्फ शमसी में से सा से पहले अलिफ लाम आया, तो सा से पहले अलिफ लाम आया तो अलिफ पढ़ा, लाम को नहीं पढ़ेंगे। ये समरतु में जो लाम है ये लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, ये लाम नहीं पढ़ेंगे, ये लाम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हुर्फ शमसी को तजदीद देकर पढ़ा जाएगा। अस्समरतु अर्रब्बु अस्समरतु, ये मिसालें हैं आपके हुर्फ शमसी के। अब आइए हुर्फ शमसी का और के कायदा ये है, अगर अलीफ लाम से पहले, ये कायदा क्या था, इन हुरूफ से पहले अलीफ लाम आए तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा और हुर्फ शमसी को तजदीद पढ़ेंगे। दूसरा कायदा क्या है, अगर अलीफ लाम से पहले कोई हर्फ से मिलाकर पढ़े तो अलीफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा, इसको इदगाम शमसी कहते हैं, जैसे वशमसी। ये वशमसी, वशमसी में आप गौर करें, वशमसी में कायदा यह है कि अलीफ लाम से पहले हुर्फ शमसी, यह शम्स शीन हुर्फ शमसी में से है, हुर्फ शमसी में से है। अगर अलीफ लाम से पहले, ये अलीफ लाम है, ये अलीफ लाम से पहले कोई हर्फ हो तो, यानी वो आ रहा है वशमसी से, तो वो को हुर्फ शमसी से मिलाकर पढ़ेंगे। इस वक्त अलिफ लाम नहीं पढ़ेंगे, तो हम कैसा पढ़ रहे हैं इसे, वशमसी, इसलिए अलिफ लाम नहीं पढ़ रहे हैं कि अलिफ के ऊपर न जज़म है न कुछ हरकत है, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, खाली हुरूफ है, मारा हुरूफ है, खाली हुरूफ है, तो अलिफ लाम को हम छोड़ देंगे, वशमसी पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से फिस्समावाती, फिस्समावाती फिस्समावाती में हुर्फ शमसी में से सीन आ रहा है, इन हुर्फ से पहले अलिफ लाम आया तो ये अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ये अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, ये लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये फा को सीन से मिलाकर पढ़ेंगे, फा को सीन से, और या को भी नहीं पढ़ेंगे इसलिए कि या के ऊपर भी जज़म नहीं है, तो जिस हर्फ पर भी कोई हरकत और जज़म ना उसको नहीं पढ़ेंगे, तो फा से डायरेक्ट शीन को मिलाकर पढ़ेंगे, फिस्समावाती, फिस्समावाती। इसी तरीके से वज़ुहा, वज़ुहा, वज़ुहा। कायदा क्या है, अलिफ लाम से पहले कोई हर्फ, अलिफ लाम से पहले के हर्फ से, अगर अलिफ लाम से पहले के हर्फ से मिलाकर पढ़े तो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा। ज़ाद हुर्फ शमसी में से है, यहां पर हुर्फ शमसी से पहले अलिफ लाम आ रहा है, अलिफ लाम से पहले के हर्फ से मिलाकर पढ़े तो अलिफ लाम नहीं पढ़ा, यहां पर अलिफ लाम नहीं पढ़ेंगे, वो को ज़ौद से मिलाकर पढ़ेंगे, वो पर ज़ौद पर तजदीद आ रहा है, वज़ुहा, वज़ुहा, अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये हुर्फ शमसी का कायदा है। हुर्फ शमसी में अलिफ लाम, इन हुर्फ से पहले अगर अलिफ लाम आए तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा, ये मिसाल अर्रसूलु अज़्ज़हबु अर्रब्बु, और दूसरी मिसाल अलिफ लाम से पहले के हर्फ से मिलाकर, अगर अलिफ लाम को पहले के हर्फ से मिलाकर पढ़े तो लाम अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा, वशमसी फिस्समावाती वज़ुहा। अब आइए इसकी और एक दो तीन मिसालें मैं आपको कुरान मजीद में किस तरह हुरूफों को, जो खाली हुरूफ है लिखे जाते हैं मगर पढ़े नहीं जाते, उनकी मिसालें आप हजरात के सामने लिखता चलो। अक़ीमुस्सलाता, दो मिसालें, अक़ीमुस्सलाता, अक़ीमुस्सलाता, एक मिसाल, और दूसरी मिसाल आतवुज़्ज़काता, आतवुज़्ज़काता।
آتوا الزکاة، یہ دو مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے لکھا ہوں. ان دونوں مثالوں میں آپ غور کریں. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ میں یہاں پر ہم میم کو صاد سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، میم کو صاد سے ملا کر پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر واو کو کچھ بھی نہیں ہے، واو خالی حروف ہے، واو کے اوپر نہ جزم ہے، الف کے اوپر بھی نہ جزم ہے نہ کچھ ہے. اسی طرح لام بھی، یہ تین حروف چھوڑ رہے ہیں ہم، اقیم میم کو صاد سے ملا کر پڑھ رہے ہیں. تجدید والے کا قاعدہ کیا ہے؟ آپ نے سماعت کر چکا، جس حرف پر تجدید ہے اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں. تو پہلا والا جو حرف ہے لام ہے، الف ہے، واو ہے، لیکن یہ تین حروف بھی خالی ہے، ان کو نہیں پڑھیں گے، خالی حروف کو چھوڑ کر. تو اس سے پہلے میم ہے، میم کو پیش ہے، تو میم کو صاد سے ملا کر پڑھیں گے، اقیم الصلاۃ. اسی طریقے سے آتوا الزکاۃ میں آپ غور کریں، آتوا الزکاۃ میں واو کو ہم زا سے ملا کر پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر الف نہیں پڑھ رہے ہیں، خالی حروف ہے، اور ایک الف نہیں پڑھ رہے ہیں، خالی حروف ہے، اور لام بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، خالی حروف ہے. ان تین حروف کو چھوڑ رہے ہیں، الف الف لام. تو واو کو زا سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ. یہ دونوں مثال قرآن مجید میں آئی ہیں، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ. تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر واو اقیم الصلاۃ میں واو الف لام نہیں پڑھ رہے ہیں، اور آتوا الزکاۃ میں الف الف لام نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حروف قمری اور حروف شمسی کی مثالیں لکھی، اسے ذہن میں محفوظ کر لیجیے. اور قرآن مجید کو جہاں کہیں بھی حروف قمری آئے، حروف شمسی آئے، حروف شمسی آئے تو آپ کو تجدید آئے گا، حروف قمری آئے تو آپ کو تجدید نہیں آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.